वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब कहा जाता है कि बात से ही बात बनती है, और अगर आपको बात ही नहीं करनी आती ना तो आप ज़िंदगी के किसी भी महाज में कामयाब नहीं हो सकते हैं। ऑफिस हो, यहाँ पर आपका तालीमी मैदान हो, अपना आपने कारोबार करना है, यहाँ पर कोई आर्ट या कोई नौकरी करनी है, यहाँ पर ख़ानदान में भी सबको मुतासर करने के लिए ना, या अपनी बात को समझाने के लिए, पहुँचाने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी किस्म के माहौल में ढलने के लिए और लोगों से घुलने मिलने के लिए कम्युनिकेशन एक बुनियादी जुज़ भी है। स्कूल की प्रेजेंटेशन से लेकर नए दोस्त बनाने तक आपकी कम्युनिकेशंस की सलाहियत ही है जो आपको समाजी सतह पर बुलंद भी करती है और आपकी मंजिल और अहदाफ के हसूल को तेज़ी से और आसानी से मुमकिन भी बनाती है। और अगर आप में कम्युनिकेशन की सलाहियत अच्छी है तो आपको आगे बढ़ने और अपने अहदाफ तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरीज मुमताज़ हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन्हें किस तरह बेहतर किया जा सकता है। अरीज, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अरीज, कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले तो बताइए, डिफ़ाइन कीजिए कि ये है क्या और किस तरह इनको बेहतर किया जा सकता है। जी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली ये है कि आप किसी भी बात के मानी को जो आप बयान करना चाहते हैं वो किस अंदाज में आसान तरीके से अगले पर वाज़े करते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपना पैगाम अगले तक आसानी से और पूरे इत्मीनान के साथ पहुंचा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छा कम्युनिकेट कर दिया है। और इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही आसान स्किल तो यह है कि आप आराम से घर में जब बैठे हैं तो आप किसी टॉपिक को उठाएं और इस पे बातचीत शुरू कर दें। अच्छा। और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें, या आजकल आपको पता है मोबाइल जो है वो सबके पास है, तो मोबाइल से आप अपनी वीडियो एक रिकॉर्ड कर लें। अच्छा। और उसमें बाद में देखें कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की हैं और उसकी जगह उसको इम्प्रूव करके दूसरी चीज़ों के बारे में जो ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे किताब पढ़ना और मुख्तलिफ जो इल्म वाले लोग हैं उनकी कंपनी में बैठना, तो ये सारी चीज़ें इख्तियार करके आप बहुत अच्छी अपनी स्किल्स को कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं उनके पास इल्म होता है, एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह अपने अल्फाजों को दूसरों तक पहुंचाएं, किस तरह उन्हें अलाइन करें, किस तरह कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होने चाहिए। तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरह के स्टेप्स हमें लेने चाहिए और वो कौन कौन से हो सकते हैं जो हमें कम्युनिकेशन में बेहतर बना सकते हैं? हाँ जी, उसके लिए ये ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि किताब का मुताला ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, रीडिंग हो गई, इसमें आपके जो वोकैबुलरी है, ज़ख़ीरे अल्फाज जो हैं वो बढ़ते हैं। जब आपके पास अच्छा ज़ख़ीरा अल्फाज होगा तो डेफिनेटली आप हर लफ्ज़ को अच्छी तरह से अदा कर सकेंगे और अपने पैगाम को बखूबी अगले तक पहुंचा सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा आप मौके ढूंढें। अच्छा। बाहर निकल जाएं, आप जो है वो दूसरे लोगों से जो है वो बातचीत करें, गुफ्तगू करें, और इससे आपकी झिझक जो है, हेजिटेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा। तो इसी तरह जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करते हैं कई लोग, तो आप ऐसा करें कि आप फॉरेनर्स के साथ, फॉरेनर्स अक्सर जो है वो आए होते हैं टूर्स पे, तो आप उनके साथ बातचीत करें। उनके साथ जब आप बातचीत करेंगे तो आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। और वो जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते तो कई दफ़ा दे मेक फन ऑफ यू, और जो है वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और बात वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन फॉरेनर्स जो हैं उनके साथ जब आप बात करेंगे तो उनकी तो वो लैंग्वेज है, उन्हें तो इंग्लिश में ही बात करनी है, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो सकती हैं। और दूसरा ये कि वो आपका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, उन्हें पता है कि ये इनकी लैंग्वेज नहीं है, तो वो इतना लेवरेज दे देते हैं। बल्कि पाकिस्तानी होगा ना, उनके सामने आप थोड़ी सी गलत इंग्लिश बोल देंगे तो आपका बिल्कुल मजाक बनाना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो है बहुत सारे लोग डरते हैं इंग्लिश में बात करने से, लेकिन जब आप इस तरह के मौके अपनाएंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क। लेकिन घर में मैंने सुना है कि मतलब हम भी जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो हमें भी ये कहा जाता था कि अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है तो शीशे के सामने खड़े होके जितना बोल सकते हैं उतना बोलें। तो ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस है? ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। आप जो भी आपका मटेरियल है, मवाद है, उसको आप लेके और शीशे के सामने खड़े हो जाएं और उसको खुद से बोलें।
اور اتنی آواز میں بولیں کہ آپ کی بات آپ کے کانوں تک جو ہے وہ آ رہی ہو. اچھا. کئی لوگ جو ہے وہ بس سوچتے رہتے ہیں کہ میں ایسے بولوں گا, ایسے بات کروں گا, تو وہ کبھی بھی امپروو نہیں ہو پاتی جب تک آپ اس کو اچھی طرح سے اونچی آواز میں ڈیلیور نہیں کرتے, اور آپ مرر کے سامنے کھڑے ہو جائیں, کلاس کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور اس میں جو ہے وہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ آپ اونچی آواز میں کہیں, اور دیکھیں اپنے چہرے کے تاثرات دیکھیں, کیونکہ فیشیل ایکسپریشن بھی بہت میٹر کرتے ہیں. تقریباً 90% جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ باڈی لینگویج سے ہوتی ہے, تو باڈی لینگویج پہ ورک کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہاؤ یو مینٹین یور آئی کانٹیکٹ ود ادرس, اور کس طرح سے چہرے پہ آپ ایک تھوڑی سی اسمائل سجا سکتے ہیں. جب آپ اسمائل سجاتے ہیں تو اس سے جو سامنے والا ہے وہ بھی فرینڈلی فیل کرتا ہے, اور وہ آپ کی چیزوں کو اچھی طرح سے ریسیو کر پاتا ہے. اچھا, تھوڑا سا اس کو پروفیشنلی لے کے چلیں اور اس پہ بات کریں تو پروفیشنلی کس طرح کی ہماری کمیونیکیشن اسکلز ہونی چاہیے؟ اگر ہم کہیں انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو اس میں کن کن فیکٹرز کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح بہتر کی جا سکتی ہیں؟ بالکل ایسا ہے, اگر آپ انٹرویو فرسٹ ٹائم دینے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ جو انٹرویو کے لیے جو بیسک کویشچنز ہیں, تو آن لائن ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, آپ وہاں سے کچھ کویشچنز اٹھا سکتے ہیں اور اس کو آنسر بیک کریں, خود سے آپ اس کو آنسر کریں, اس کی یعنی کہ پریکٹس کر کے جائیں. 3 to 4 ٹائمز اگر آپ اس کو پریکٹس کر کے جائیں گے تو انٹرویو میں آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے. تو کس طرح مطلب اس میں باڈی لینگویج اور آپ کی جو فیشل ایکسپریشنز ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے؟ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ آئی کانٹیکٹ مینٹین کریں. اب یہ نہیں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا آپ نیچے دیکھ رہے ہیں, اس سے شو ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے. اچھا, تو آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور پھر آپ تھوڑا سا ادھر ادھر تھوڑا سا آپ جو ہے وہ نگاہ ڈال سکتے ہیں, بٹ بیسک یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ریلیکس ہو کے بیٹھیں, ہاتھ جو ہیں وہ ان کو بالکل ایسے بند کر کے نہ بیٹھیں, تھوڑا سا اوپن رکھیں, اور بات کے ساتھ آپ جو ہے ہاتھوں کا استعمال کریں. اس کے علاوہ فٹ موومنٹ اور لیگ موومنٹ یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کے لیے جو بیسٹ سٹنگ پوسچر ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایسے بیٹھے ہیں تو آپ ہاتھوں کو یوں رکھ لیں. تو یہ ایکولی میل اور فیمیل دونوں کے لیے بیسٹ پوسچر ہوتا ہے. اور سٹ اسٹریٹ, آرام سے ریلیکس ہو کے اسٹریٹ ہو کے بیٹھے آپ, اور یا پھر آپ تھوڑا سا لیننگ پوسچر کر سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ آگے ہو کے بیٹھے ہیں, تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ دوسرا کیا بات کر رہا ہے آپ کے سامنے. تو یہ بھی بہت اچھا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنے پوسچر پہ ورک کرنا شروع کر دیں. کمیونیکیشن امپروو کرنے کے لیے باڈی لینگویج کا یوز کریں. آواز کا اتار چڑھاؤ سے بھی آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور سر کی موومنٹ, جب کوئی چیز آپ پازیٹیو بتا رہے ہیں تو آپ سر کی موومنٹ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں, ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں. بہت زیادہ اوور یوز نہ کریں ورنہ وہ آڈ لگے گا تھوڑا. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمیونیکیشنز میں ہی آ جاتی, کمیونیکیشن اسکلز میں ہی آ جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ صرف آپ بول رہے ہیں, آپ کی باقی چیزیں بھی اس کے اندر میٹر کرتی ہیں. صحیح ہے, جو آپ بول رہے ہیں وہ صرف 10% جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے, 90% جو ہے آپ کی باڈی لینگویج کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اس پہ ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو پریکٹس کریں. ہاں, پروفیشنلی اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ نے اگر کسی آفس میں بھی آپ نے جانا ہے تو وہاں پر بھی کلیگ کے ساتھ بھی آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بڑی بہتر ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا کہ اگر ہماری ہم دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری پرسنل لائف ہے, اگر گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں فیملی گیدرنگ ہے, تو وہاں پر کیا ہونا چاہیے کہ وہ امپیکٹ فل بھی لگے اور اچھی بھی ہو. اس کے لیے فرسٹ آف آل بی پازیٹیو. آپ کے اندر جو آپ کی تھنکنگ ہے دوسروں کے لیے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے, اور دوسروں کی بہتری جو ہے وہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے. تو اس طرح سے آپ جب ان سے کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ جو ہے وہ بہت اگلا جو ہے انسان جو آپ کے سامنے والا شخص ہے وہ آپ سے بہت کچھ لرن کرے گا, نالج آپ کنوے کر پائیں گے, اور آپ سے بات کر کے اس کو بھی اچھا لگے گا, اور آپ خود بھی ریلیکس ہوگی کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ کنسٹرکٹیو. تو اس طرح سے یہ چیز آپ اپنے کولیگس کے ساتھ بھی اس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں, اور جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں جن سے آپ مل رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ اسی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھی چیز اور نالجیبل چیز جو ہے وہ شیئر کریں جو آپ کے پاس ہے. اور ویسے بھی علم تو پھیلانا چاہیے, تو جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو آپ ایکسچینج کریں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھا کام آپ کر رہے ہیں. بالکل, جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی بات کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا اور آپ ریلیکس بھی فیل کریں گے. اچھا, کمیونیکیشن اسکلز میں زیادہ تر لوگوں کا شاید مسکنسیپشن ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا ہے, یہ آپ ہمیں کلیئر کریں گی کہ کمیونیکیشن اسکلز تبھی بہتر ہوں گی جب آپ کو انگلش آتی ہوگی. واقعی از اٹ ٹرو کہ اگر آپ کو انگلش آ رہی ہے تبھی آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہو سکتی ہیں یا ویسے بھی اچھی ہو سکتی ہیں؟
نو ڈاؤٹ انگلش لینگویج جو ہے وہ آج کل کیونکہ موسٹ آف کنٹریز دے جسٹ اسپیک انگلش اور سارا نالج جو ہے وہ انگلش لینگویج میں ہے موسٹ آف دیٹ. تو انگلش لینگویج کی ایک ورڈس تو ہے, اور ہمارے کنٹری میں ڈیفینیٹلی آپ کہیں اچھی جگہ پہ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے, وہاں پہ آپ کا انٹرویو ہی انگلش میں ہوتا ہے, تو پھر آپ کی انگلش لینگویج اسکلز جو ہے وہ بہت زیادہ امپرووڈ ہونی چاہیے. اچھا. اور اس کے لیے آپ وہی ہے کہ ہارڈ ورک کریں, کچھ انسٹیٹیوٹس آپ جوائن کر سکتے ہیں, اور جو ہے ٹاک ود فارنرس, آپ یہ کام کر سکتے ہیں. انگلش لینگویج اگر امپروو ہوگی تو آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں بینگ لیونگ ان پاکستان. لیکن کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ اپنی مادری زبان اردو میں بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. باقی چاہے آپ اردو میں بات کریں انگلش میں بات کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس اس لینگویج کا اچھے ذخیرے الفاظ کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اب جن کے پاس فارنرز نہیں ہیں, جن کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, جن کے پاس انسٹیٹیوٹ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو باہر نہیں جا سکتے ہیں, گھر پہ رہ کے وہ کس طرح اپنی انگلش بہتر کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت زیادہ آن لائن پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں. آن لائن جا کے آپ جو ہے وہ مختلف ایپس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ایک فیسلٹی ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ بات کرتے ہیں اور آپ کو آگے سے رپلائی جو ہے وہ آتا ہے. ٹرو. تو آپ آن لائن رہ کے جو ہے وہ کافی لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اس طرح سے. اور اے آئی یعنی کہ جو میکینیکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہی نہیں کہ آپ کو باہر ہی جانا ہے, اگر آپ گھر رہ کے, اصل چیز تو ہے ول آپ کے اندر اگر کسی چیز کی ہے تو ڈیفینیٹلی یو گو فار دیٹ, اور اس کے لیے آپ ایفرٹ کر لیتے ہو. ایگزیکٹلی. جو ایجوکیشنسٹ ہیں جو براڈر اسکیل پہ جو اس طرح کے حوالے سے انیشیٹو لے سکتے ہیں یا اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, ان کا کتنا اہم کردار ہے؟ ہاں, ان کا بہت اہم کردار ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ کانفیڈنس لیول اور کمیونیکیشن سکلز ہمارے اسکول لیول سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہیں. بالکل. اور تبھی ہماری جو ٹیچرز ہیں اگر وہ ہمارے اندر بلڈ ان کرنا شروع ہوں گی تو ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے ہماری کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوتی جاتی ہیں, کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اسکول لیول پہ ضرور انٹروڈیوس کرانا چاہیے, جیسے پریزنٹیشن سکلز بچوں میں جو ہے وہ ڈیولپ کرنی چاہیے, اور اس میں میک شیور کہ ہر بچہ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہو. آپ کلاس میں کوئی ایک ٹاپک رکھ سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ اسٹوڈنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آپ پریزنٹ کریں ون بائی ون, اور سارے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. آپ نے یہ نہیں کرنا اگر کوئی شائع ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے یہ تو کرتے ہی نہیں ہے, اس کو ہم جو ہے وہ کیوں بلائیں اور سم تھنگ لائک دیٹ. آپ کے لیے سب اسٹوڈنٹس ایکول ہونے چاہیے اور سب کو بلکہ ان کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے. مجھے لگتا ہے بالکل ایسا ہے, وہ زیادہ بیسکلی ورکنگ کے جو ہے وہ ڈیزرونگ ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے. تو بالکل بیسک لیول سے اسکولز میں یہ ہونا چاہیے, اور اسکولز میں جو ہے وہ کرنے کے بعد یونیورسٹی لیول ایون جو ہے وہاں پہ بھی پریزنٹیشن اسکلز جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک آپ اپنی بات کو کنوے ہی نہیں کر پائیں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اگلا انسان جو ہے وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے گا, اور وہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہی رہ جائیں گی. بالکل ایسے ہی, اور آپ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار بھی نہیں سکیں گے. ہمارے ساتھ عریج ممتاز ایجوکیشنسٹ موجود تھی. عریج بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کے یہاں آنے کا, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے.